ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر سے ایک گرینڈ قسم کا گرینڈ اندر بڑا قومی ڈائیلاگ اس کا چورن بکنا شروع ہو گیا اور یہ چورن جنرل مشرف کے دور میں بھی بکا تھا اور پھر اس پہ عملاً کام بھی ہوا تھا اور جنرل پرویز مشرف کے اس وقت کے وزیر اطلاعات آج کل کے فنکشنل لیگ کے ممبر جناب محمد علی دورانی صاحب آج پگاڑا صاحب کے کہنے پہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی انہوں نے اور بتایا کہ 4 چیزیں انہوں نے شہباز شریف کو کہیں کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ پیر صاحب نے جن 4 ایشوز کے اوپر مجھے شہباز صاحب کے پاس بھیجا تھا ان میں سے پہلا ایشو جو تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت تقاضا یہ کرتا ہے یہ حالات کہ ملک کے اندر ایک گرینڈ ڈائیلاگ ہو۔ اگر کوئی ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی تو ڈائیلاگ ہوتا ہے اور ٹکراؤ سے پہلے اگر ڈائیلاگ ہو جائے اور وہ قومیں جو دور تک دیکھتی ہیں وہ یقیناً ٹکراؤ سے پہلے وہ راستے نکالتی ہیں جن میں سے ایسی کسی سچویشن کو اوور کم کیا جا سکے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا جنرل پرویز مشرف بیچارے اب ملک میں بھی نہیں آ سکتے، دورانی صاحب ماشاءاللہ یہیں پہ موجود ہیں اور اس وقت جتنی بھی ان کی کابینہ کے کولیگز تھے، ممبران تھے، سینیٹرز تھے، جو جنرل پرویز مشرف ان سب نے جنرل مشرف کو بھی یہی راستہ دکھایا تھا، آئیں جی بات چیت کرتے ہیں، ریکانسیلیشن کرتے ہیں اور پھر ریکانسیلیشن والے سبز باغ دکھا کے نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی واپسی کا راستہ کھولا اور جنرل مشرف کو باہر کیا۔ تو اب کیا جب گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا جو لوگ چورن بیچ رہے ہیں وہ یہی راستہ اور یہی سبز باغ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی دکھانا چاہتے ہیں اور وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی ٹریپ تو نہیں ہے کسی طرح کا اور کچھ آگ لگانے کی بھی بات کی استعفوں سے، کیا ہو سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر استعفوں کا ایک دفعہ سلسلہ شروع ہو گیا تو وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو اس ملک کے اندر جمہوریت اور اس ملک کے جو اس وقت کی ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، ایک معاشی بحران ہے، اس وقت ایک بین الاقوامی تھریٹس ہیں اس ملک کو، ان کے اندر جو ہے وہ استعفے جو ہیں وہ ایک ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں جو کہ آگے چل کے بہت بڑی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ جی ناظرین، اب پتہ نہیں ہے حکومت کے لیے وارننگ تھی، دھمکی تھی، کیا تھا، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں ان بیانات کو منسٹر صاحب؟ دیکھیں ایک چیز ہے کہ ان کا اس وقت تو میرے خیال سے قومی سیاست میں تو اتنا کردار نہیں ہوگا۔ کردار ایسے لوگوں کا کچھ پس پردہ ہوتا ہے، کچھ پردے کے سامنے ہوتا ہے، وہ اللہ کو پرانے کھلاڑی ہیں پاکستانی سیاست کے، وہ اللہ کو پتہ ہوگا۔ لیکن میں بات کی طرف آ جاؤں کہ اگر ہمیشہ جب بات ہوتی ہے نیشنل ڈائیلاگ کی، گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی یا کسی چیز کی، آپ کس سے بات کریں گے، کن ایشوز پہ بات کریں گے؟ پرائم منسٹر عمران خان کیا صرف یہاں پہ حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا حکمران خاندان یہاں پہ ہمیشہ بڑے گزرے ہیں اور حکمران خاندان کے الفاظ اور سٹیٹمنٹس اور ان کے کرتوت بھی آپ کے سامنے ہیں۔ عمران خان نے اس قوم کو امید دی ہے، عمران خان نے نوجوان نسل کو، پاکستان کی یوتھ کو خواب دکھائے ہیں۔ وزیر اعظم کو بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے۔ اور سن لیجئے میں اپنی بات کر لوں، ٹھیک ہے سر؟ ہم نے یہاں پہ فلاحی ریاست کی بات کی ہے، یہاں پہ جس طرح آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر عمران خان جب جاتے ہیں پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں، ہمارا سر فخر سے بلند ہوا ہے۔ یہ نہیں کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، شفافیت لانی ہے، ٹرانسپیرنسی لانی ہے۔ بات کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ آپ اکانومی کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، اکانومی کو تو تباہ و برباد ان اپوزیشن والوں نے کیا، انہوں نے پاکستان کو قرضوں کی دلدل میں دھکیلا، انہوں نے کرپشن کی لوٹ مار کی، باہر پیسے لے کے گئے۔ آپ بات کس چیز کے اوپر کریں گے؟ کوئی فارن پالیسی کے اوپر؟ میں آپ کو 3 حوالے دیتا ہوں ارشد بھائی اور پھر آتا ہوں کہ کیا اس کے اوپر آپ بات کریں گے، جو کہ نہیں ہونی۔ بات کیا ہوتی ہے سر کہ آپ کا کشمیر کاسٹ کے اوپر آپ نے بات کرنی تھی، اسپیکر صاحب ان کو بلاتے ہیں نہیں بیٹھتے۔ آپ نے بات کرنی تھی کرونا کے اوپر، جو کہ پورے ملک کے اندر انسانی جانوں کی بات ہو رہی ہے، انسانی جانوں کی ضیاع کی بات ہو رہی ہے، جس سے معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے، اسپیکر صاحب پارلیمانی کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اس کے لیے بلاتے ہیں وہ نہیں آتے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے اوپر اسپیکر نیشنل اسمبلی بلاتے ہیں تمام پارلیمانی رہنماؤں کو، وہ بائیکاٹ کر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ خوشی خوشی آئے ہیں اور کس وقت آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ فیٹ اپ کی جب قانون سازی ہو رہی تھی، ان کو پتا تھا کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پاکستان وہ گرے لسٹ میں گیا ہے اور یہ بلیک لسٹ میں جا سکتا ہے اگر ملک کی مفاد کی قانون سازی نہیں ہوتی۔ یہ اس میٹنگ میں بیٹھے، لیکن جب بیٹھے انہوں نے ایک دستاویز ہمیں پیش کیا اور اس دستاویز میں انہوں نے NRO مانگا۔ اگر آپ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ اس کو کہتے ہیں کہ چوری کی چوٹ جو چور ہے ان کو چھوٹ دی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کا وزیر اعظم کو بلیک میل کون کر رہا ہے؟ دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان وہ کیا کہتے ہیں، فیٹ اپ کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے۔
فیٹ اپ کی قانون سازی ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے گا. 2 لوگوں کی طرف سے ایک انڈیا کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان بلیک لسٹ میں جائے، وہ پوری لابنگ، ان کی جو بھاگ دوڑ تھی، ان کی کوشش تھی، وہ آپ کی بھی سامنے، ہمارے بھی سامنے، کسی جدے کی جو بھی بات نہیں ہے. لیکن اپوزیشن نے بھی اس کے لیے ووٹ نہیں کیا. اور کیوں ووٹ نہیں کیا؟ کیونکہ انہوں نے یہ چیز مانگی تھی. اور میں آج یہ کہتے ہیں نا کہ کس نے NRO مانگا، کون سا NRO تھا، یہ اگر اس کے اوپر آپ نے بات کرنی کبھی بھی نہیں ہو سکتی. ہم اس کے لیے وزیر اعظم پاکستان سنیے گا، یہ کہتے ہیں کہ کون سا NRO، میں ذرا آج پڑھ لوں آپ کے سامنے. سیکشن 2 ہے، اس میں انہوں نے آرڈیننس کی اجرا کے اوپر بات کی. کیا امینڈمنٹ پیش کیا کہ آرڈیننس کا اطلاق 1999 سے قبل غیر مؤثر ہوگا. اس سے فائدہ کس کو لینا تھا؟ 2 جو شہباز شریف اور نواز شریف. کون سے کیسز میں؟ چودھری شوگر مل کے کیسز، اس کے اوپر آپ نے پروگرام کیے ہیں. سیکشن 4 اس میں انہوں نے کہا کہ نیب صرف 1 ارب سے زائد رقم کی جو بدیانتی ہے، مطلب 99 کروڑ 99 لاکھ 99 ہزار ڈاکہ مارو، لیکن اس سے زیادہ اگر ہوگا تو وہ نیب نہیں دیکھے گا. شہباز شریف، نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مراد علی شاہ، ان کے لیے NRO مانگا. پھر آگے کیا کیا کہ سیکشن 4 اس میں نیب کے ایک اور آرڈیننس کے اوپر، جس میں ان کے مختلف پارک لین کے اپارٹمنٹس، اومنی گروپ، بیریا ٹاورز اور رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، جاوید لطیف کے کرپشن کے کیسز یہ بھی آگے. پھر کہتے ہیں کہ کون سا NRO؟ سیکشن 5 آپ کے سامنے، قرض ادائیگی سے متعلق شق میں تبدیلی، آصف علی زرداری، انور مجید، اومنی گروپ، یہ جو ہے ان کو چھوٹ دے دے. پھر آگے کہتے ہیں کہ کون سا NRO مانگا. NRO سیکشن 5 پہ آ جائے. آرڈیننس میں اہم اصلاحات جو انہوں نے مانگی، آصف علی زرداری کے کیسز، انور مجید اومنی گروپ کی کیسز، شریف خاندان کے کرپشن کے کیسز، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف اور شاہد خاقان عباسی کے اثاثات سے متعلق کیسز، ان کو بھی چھوٹ دے دے. آگے جا کے کیا کہتے ہیں؟ سیکشن 9 میں صرف 10 آپ کو بتا رہتا ہوں. اس میں شہباز شریف کے کیسز، کیا انہوں نے یہ امینڈمنٹ مانگے؟ اس سے کون بینیفیشری ہے؟ شہباز شریف، ناراوار سپورٹس کمپلیکس، احسن اقبال، خواجہ آصف، LNG کیسز، شاہد خاقان عباسی، خورشید شاہ، جاوید لطیف، میاں نواز شریف، مریم نواز، توشہ خانہ کیس، یوسف رضا گیلانی، آصف علی زرداری، میاں نواز شریف کی رائے ون کے جو کیسز ہے وہ، پھر ان کے جو باقی کیسز ہے زرداری پیلس وغیرہ کے حوالے سے، وہ تمام کی چھوٹ بھی چاہیے ان کو. آگے سنیے گا نا کون سا NRO. سیکشن 15 میں سپریم کورٹ کی جانب سے حتمی اپیل کے فیصلے تک نااہل قرار نہ دیا جائے کہ کون بینیفیشری ہوگا؟ کیپٹن صفدر، شہباز شریف، نواز شریف، ان کی جو سارے تمام مجرمان جن کی اپیلوں کے فیصلے ہونا باقی ہیں، میاں نواز شریف وغیرہ، ان کو چھوٹ دیا جائے. پھر آگے کیا کہتے ہیں سر؟ سیکشن 16 میں جو امینڈمنٹ چاہتے ہیں، سرکاری عہدہ سے نااہلیت 10 سال سے گھٹا کر 5 سال کر دیا جائے. کس کون بینیفیشری ہوگا؟ نواز شریف. چور ہے، ڈاکو ہے، مفرور ہے، سنیاد یافتہ ہے، اشتہاری ہے، ملک کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ان کو چھوٹ دے دے تاکہ یہ اہل ہو جائے، جو کہ اس وقت وارڈ کا صدر بھی نہیں بن سکتا. پھر اس کے علاوہ علاقائی جو دائرے اختیار، یہ سیکشن 16 میں ملزم کے خلاف قانونی چارہ جوئی وہی کی جائے جہاں جرم کا ارتکاب ہوا ہو. مطلب زرداری کو آپ چھوٹ دے دیں کہ یہاں پہ کیسز نہ کرے، ان کے اپنی پولیس ہو، اپنے لوگ ہو، اپنا سسٹم ہو، وہاں پہ وہ بادشاہوں کی طرح رہے. یہ تو یہ مانگ رہے ہیں. اگر ان کا خیال نیشنل ڈائلاگ کا یہ مطلب ہے، نہیں دیا جائے گا. اگر نیشنل ڈائلاگ کا یہ مطلب ہے، ہم یہ عمران خان نے سر سنیں، عمران خان نے استعفے آ جائیں 400-500، درانی صاحب کہتے ہیں آگ لگ جائے گی. ان کا جو اپنے گھر کا بندہ ہے آج آپ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اپنے صفدر کا بھائی، کیوں بھائی میں مذاق کر رہا تھا، میں نے تو پارٹی کو دیا تھا، اسپیکر کے پاس کیسے پہنچا؟ ان کی مجالی نہیں ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، اسمبلی میں آتی اس قرض کی بھی ہے، یہ مانگتے ہیں اسمبلی میں. ارشد بھائی نہیں مل سکتا. عمران خان نے جو خواب دکھائے نا، لیکن وزیر اعظم بلیک میل تو ہو رہے ہیں نا. فیٹ اپ پہ قانون سازی تھی، اللہ نے مدد کی. کیا ہوا؟ اسلامی ایک نیوکلیئر ریاست کے وزیر اعظم کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے، بلیک میلنگ ہو رہی ہے. اور کتنی دفعہ انہوں نے ذکر کیا؟ تقریباً 1 درجن دفعہ تو ہم نے نوٹ کیا کہ وزیر اعظم بلیک میلنگ کا ذکر کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں وزیر اعظم؟ آئیے دیکھتے ہیں. کسی قسم کی بلیک میل میں نہ آج تک مجھے کوئی کر سکا نہ کرے گا. جتنا مرضی آپ شور مچا لیں، جو مرضی کریں، سڑکوں پہ نکلیں، بلکہ اگر دھرنا دینا تو ہم آپ کو کنٹینر دیں گے دھرنا دینے کے لیے. یہ پہلے دن سے ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں. پہلے دن سے یہ افراتفری انہوں نے ملک میں پھنسائی ہوئی ہے کہ جی ملک آگے نہیں چل رہا، گورنمنٹ گرا دو. یہ سارا ان کا مقصد ایک ہے. یہ 3 الفاظ میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں، NRO. اتنی زیادہ بلیک میل کبھی کسی حکومت کو نہیں کیا گیا جو اس موجودہ اپوزیشن نے ہر مرحلے پہ حکومت کو بلیک میل کیا. اور بلیک میل صرف اس لیے کیا ہے
کہ وہ ہمارے سے صرف چاہتے تھے کہ ہم NRO دے دیں. آپ جب بات کریں کرپشن کی تو کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ بلیک میل ادھر کر رہے ہیں, کبھی پہلے انہوں نے بلیک میل اس پہ پہلے دن سے شروع کر دیا کہ جناب ہم مانتے ہی نہیں الیکشن کو. یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مجھے بلیک میل کریں اور میں ان کو NRO دے دوں, یعنی کہ ان کو معاف کر دوں جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ چرایا. باہر چلا گیا, پہلے تو کوشش کی اس نے کہ کسی طرح NRO مل جائے گا, اس کی بیٹی بھی یہاں چپ, وہ بھی چپ, جو مرضی بلیک میل کرے عمران خان NRO نہیں دے گا. یہ جو سب سے بڑے ڈاکو ہیں, یہ مجھے بلیک میل کرنے کی مجھے پہلے ہی پتا تھا انہوں نے کوشش کر لی ہے. میں نے بار بار آپ کو کہا کہ یہ مجھے کوشش کریں گے, لیکن میں نے ان کو NRO نہیں دینا. وزیر اعظم سے تو رابطہ ہی نہیں ہے, تو وزیر اعظم کو یہ بلیک میل کیسے کر رہے ہیں؟ کوشش فیٹ اپ کی قانون سازی ملک کے لیے ضروری تھا, ملک کی مفاد کے لیے تھا, پاکستان بلیک لسٹ میں جانے والا تھا, اس کو بچانا تھا. انہوں نے سوچا کہ نمبر نہیں ہے, ہم پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے, عمران خان بلیک میل ہو جائے گا. کس وجہ سے؟ ملک کی وجہ سے, ملک کو بلیک لسٹ بچانے کی وجہ سے. عمران خان وہ مان جائے گا, نہیں مانا. کشمیر کاس, عمران خان UN جاتے ہیں, کشمیر کاس کو پوری دنیا کے اندر آپ نے دیکھا, UN سیکیورٹی کونسل میں 54 سال تک ڈسکس ہی نہیں ہوا. ایک سال میں 3 دفعہ ڈسکشن ہوتی ہے. مولانا آ رہا ہے, اب کس مقصد کے لیے آ رہا ہے؟ NRO. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں نا, یہ جو PDM کا سربراہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ اپنا حلقہ ہار چکا ہے, وہ بری طرح شکست دے چکے ہیں. 3 سوال میں پوچھتا ہوں. پہلے, آپ کہتے ہیں کرونا کے اوپر آپ جلسے کر رہے ہیں نا اس وقت, جہاں پہ ان کی حکومت ہے وہاں پہ لاک ڈاؤن, لیکن جہاں پہ ان کی حکومت نہیں ہے وہاں پہ آپ جلسے کر رہے ہیں. یہ چاہتے کیا ہیں؟ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ NRO مانگا نہیں ہے, اندر جا کے یہ چیز مانگتے ہیں. چاہتے کیا ہے؟ ایک طرف فوج کو دعوت دیتے ہیں کہ منتخب حکومت کو گرا دو, دوسری طرف فوج کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ سیاست میں عمل دخل ہے. چاہتے کیا ہے؟ منافقت ہے, جھوٹ ہے, ڈرامہ بازی ہے. میں فضل الرحمان کا آپ کے سامنے ذرا رکھ لوں کہ اس کو جو بلایا اس کی تکلیف ہے. میں چیلنج آپ کو سنا دوں, مولانا نے چیلنج کیا, کیا دفعہ نہیں کیا, کو پھر میں چیلنج دیتا ہوں. کیا چیلنج کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے, آئیے دیکھتے ہیں ناظرین. نہیں, مجھے کوئی طلب نہیں کیا, نہیں کوئی مجھے طلب بھی نہیں کر سکتے, خدا کا فضل ہے انشاءاللہ. 1000 کرے, بھاڑ میں جائے ان کے ریفرنس, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی. میں وہ آدمی نہیں ہوں جو اس قسم کے ریفرنسوں کے سامنے جھکوں گا. میں ان کے ریفرنسوں کی دھجیاں بکھیر دوں گا. یہ ہوتے کون ہیں کہ ملک میں کوئی شرافت کی سیاست کرے تو اس کو شرافت سے سیاست نہ کرنے دیں؟ یہ انصاف کے بابے ٹھہرے. انصاف کا قتل کرنے والے سے میں انصاف کی توقع نہیں رکھ سکتا. میں ان کو انصاف کے ادارے نہیں تسلیم کرتا. میں ان کی فائلوں کو پھینک دوں گا ان کے سامنے, اگر انہوں نے ایسی جرت کی تو میں چھٹی کا دودھ ان کو یاد دلا دوں گا. جی ناظرین, اور ایک اور بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کے بعد کہا, اور کن واضح الفاظ میں, اس کیونکہ 2019 جون میں تو نیب کا نوٹس انہوں نے کہا ملا نہیں تھا, اس کے بعد دوبارہ جب یہ سوال جواب ہوئے تو کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. اب آج کل نیب ان کا ہتھیار. میں نے کہا جس طرح پہلے جابروں کے قانون کی ایسی تیسی, تمہارے نیب کی بھی ایسی تیسی. ہم اس طرح کی چیزوں کی پرواہ کیے ہوتے تو گھر میں بیٹھ جاتے. تو ہمیں آزمایا نہ کیا کرو, ہم گلے پڑ جائیں گے. اور ہم آج کل گلے پڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں کل آپ. تم نے شاید ہمیں سمجھا نہیں, یا شاید تم نے ہماری تاریخ نہیں پڑھی, یا شاید تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم اس جیسے جابر قوتوں کے خلاف لڑنے کا طریقہ بھی جانتے ہیں اور قربانیوں کی قیمت بھی جانتے ہیں. یاد رکھیں, ہم جسم کی قربانی دینا آسان سمجھتے ہیں, لیکن عزت پر آنچ نہیں آنے دیں. اور نیب کے کیس کا انہوں نے کہا کہ کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. نیب کے کیسز کا کوئی اعتبار نہیں ہے. نیب کے کیسز سیاستدانوں کو اور سیاستدانوں کے رشتہ داروں کو تذلیل اور رسوا کرنے کا ایک ادارہ ہے, جس کی پشت پناہی ہمارے ریاستی ادارے کر رہے ہیں. ہم خود ان کے خلاف مدعی ہیں. نیب ہمارے خلاف دعویٰ نہیں کر سکتا. ہم نیب کے خلاف مدعی ہیں کہ تم ایک فریق اور جانبدار ادارہ ہو, تم سیاستدانوں کی رسوائی کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہو. تمہارے کسی دعوے کی, کسی انکوائری کا کوئی اعتبار نہیں.